الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا لازمی خاصہ تقدیر پر ایمان ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو ہمیں ہر صورت پر تقدیر پر بھی ایمان ہونا لازمی ہے۔ تقدیر پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ تقدیر پر ایمان سے مراد ہے راضی برضائے رب ہونا۔ آپ کے ساتھ جو بھی کچھ پیش آ رہا ہے، جو بھی معاملات درپیش ہیں، اس میں چاہے جتنے بھی اسباب بیچ میں موجود ہوں، اس کے نتائج بے شک اسباب کی وجہ سے ہوں، لیکن اس بات کے اوپر توکل ہونا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی ہی رضا سے ہو رہا ہے، اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے، اسی کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اس بات کا ادراک ہونا یہ آپ کا تقدیر پر ایمان کہلائے گا۔ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یا جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، یا وہ جس کے لیے کوشش کر رہا ہے، یا وہ جس کے لیے سعی کر رہا ہے، وہ اس کا جو نتیجہ وہ چاہ رہا ہے، وہ جو نتیجہ نکلنا ہے، کیا وہ نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہے یا اس کے حق میں برا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کی تم خواہش کر رہے ہو، جس کے تم متلاشی ہو، جس کی تم خواہش کر رہے ہو، ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک تمہارے ہاں شر ہو، تمہارے لیے شر ہو۔ اور ایسی چیز جس سے تم کراہت کر رہے ہو، وَتَكْرَهُ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ، جس سے تم کراہت کرتے ہو، جسے تم پسند نہیں کر رہے، تو ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے ناپسند ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے، تم اسے ناپسند کر رہے ہو۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بات کا منطقی نتیجہ توکل نکلتا ہے۔ یعنی جب ہمیں تقدیر پر ایمان آ جائے، ہمیں یقین ہو جائے اس بات کا تقدیر کے حوالے سے، تو پھر ہمارا اس بات کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر توکل بن جاتا ہے۔ رضا اور توکل میں کیا فرق ہے؟ رضا کا تعلق اس نتیجے پر ہے جو ہم پر وارد ہو رہا ہے، یعنی جو بھی حالات آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہمارے اوپر وارد ہو رہا ہے، جو بھی معاملات جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، جو بھی حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، وہ اللہ ہی کے اذن سے آ رہے ہیں۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی مصیبت بھی ہمارے اوپر آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے آ رہی ہے۔ اس کے بالمقابل جو اعمال ہیں، جو باغ دوڑ ہم کر رہے ہیں، جو سعی ہم کر رہے ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، جو کوشش ہم کر رہے ہیں، ان کے نتائج پر اطمینان، جو اس کا نتیجہ نکلنا ہے اس نتیجے کے اوپر اطمینان ہونا، یہ توکل ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی، انتھک محنت کی، کسی معاملے میں میں نے سفارش بھی ڈلوائی کسی کام کے لیے، اور وہ اپنے جتنے بھی وسائل تھے ان کو بھی بروئے کار لے کر آیا۔ ان وسائل کو بروئے کار لانے کے بعد، اس سفارش کو استعمال کرنے کے بعد، خوشامد کرنے کے بعد، نتیجہ زیرو، نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں نے اتنی کوشش کی، اتنی محنت کی، یہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ تو صفر نکلا۔
اس کا نتیجہ تو بالکل منافی نکلا جو میں چاہ رہا تھا، میرے اسباب ضائع ہو گئے، میرے وسائل ضائع ہو گئے، لیکن نتیجہ تو زیرو ہے۔ لیکن جب ہمارا معاملہ توکل والا ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہو، تقدیر کے اوپر توکل ہو، یقین ہو، تو ایسے صورتحال میں ہماری سوچ بالکل اس کے برعکس ہوگی۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں نے جتنے بھی اسباب اختیار کیے، جو کچھ بھی کیا، لیکن اس کے نتیجے میں جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اسباب کی وجہ سے میں نتائج کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، مجھے بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے معرفت رب کے جو مقامات بیان کیے ہیں وہ 3 مقام ہیں۔ ایک تو سب سے اول درجے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے سے پہلے اللہ تعالیٰ نظر آ جائے، یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کچھ سوچنے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے ہی نظر آ جائے۔ اور درمیانی مقام یہ ہے کہ ہر شے کے ساتھ اللہ نظر آ جائے، یعنی جب میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت آ جائے، میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات آ جائے۔ اور اس کا ادنا مقام یہ ہے کہ واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، یعنی کوئی واقعہ ہو گیا، واقع ہونے کے بعد مجھے اس بات کا ادراک ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ اس کام کے اندر نظر آ جائے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے چاہا کہ یہ ایسا ہو اور وہ ایسا نہیں ہوا تو مجھے اینڈ پہ یہ نظر آ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوا، یا میں نے چاہا کہ ایسا ہو جائے اور ایسا ہو گیا تب بھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوا۔ یہ سب سے ادنا مقام ہے کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نظر آئے ہر کام کے ہونے کے بعد۔ توکل کا ایک لیول یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کشتی موجود ہے، آپ نے سمندر کے اس پار جانا ہے، اور اب آپ اس کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اسباب کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پار لگا دے گا۔ لیکن اس کے برعکس ایک توکل کا دوسرا لیول بھی ہے۔ وہ لیول کیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لیول ہے۔ ایک طرف فرعون کا لشکر ہے، آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ اپنی قوم کے ساتھ اس لشکر سے آگے جا رہے ہیں، اب پیچھے لشکر کھڑا ہے، آگے سمندر آ گیا، نہ آگے جانے کا رستہ نہ پیچھے جانے کا رستہ۔ ایسی صورتحال میں انسان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، اب تو موت ہی موت ہے۔ لیکن ایسے موقع پر توکل، جب کوئی اسباب بھی موجود نہ ہو، جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ پیچھے تو فرعون کی فوج کھڑی ہے، آگے سمندر ہے، کوئی رستہ دکھ ہی نہیں رہا، لیکن تب بھی آپ کو ایک رستہ دکھ رہا ہو، اور وہ رستہ ہو اللہ رب العزت کی ذات کا، وہ توکل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ میرا رب ہی مجھے بچائے گا، اور پھر وہ عصا مارے سمندر کے اوپر تو پانی جو ان سے ہے وہ چٹان بن کر کھڑا ہو جائے، دونوں سائڈوں پر کھڑا ہو جائے اور درمیان سے رستہ دے دے۔ تو یہ بھی توکل کا ایک معاملہ ہے۔ ایک توکل ابراہیم علیہ السلام کا ہے، آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈالتے وقت تک ان کے ذہن میں جو بات تھی، جو چیز تھی، وہ تھی اللہ رب العزت پر توکل۔ ان کو پتا تھا کہ مجھے ڈالا جا رہا ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے، اور مجھے بچائے گا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مجھے بچانے والی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ بھی توکل کا ایک لیول ہے۔ ایک توکل کا لیول وہ ہے کہ اسباب کو بروئے کار لائیں اور اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں۔ ہاں، ایک چیز یہاں پر ضرور ذہن میں رکھیے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسباب موجود ہوں اور آپ اسباب کو بروئے کار نہ لاتے ہوئے اللہ پر توکل کریں اور اس کے بعد آپ نقصان اٹھانا پڑے آپ کو۔ مثال کے طور پر ایک بار کوئی صحابی اللہ کے رسول سے ملنے آئے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا آپ نے جانور کو، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، جو بھی تھا، اس کو باندھا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے اللہ پر توکل کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی جہاں تک ممکنات میں سے ہے وہ اسباب کو بروئے کار لاؤ، اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرو۔ آپ کے پاس اسباب موجود ہوں اور آپ اس کو استعمال نہ کریں، بالکل اسی طرح کہ جب آپ بغیر پیراشوٹ کے جہاز سے چھلانگ لگا دیں اور اس کے بعد توکل کریں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا، یا پیراشوٹ آپ نے باندھا ہے لیکن آپ پیراشوٹ کھول ہی نہیں رہے اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آنا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اب وہ کہتے کہ بغیر کشتی کے میں اس عذاب سے چھٹکارا پالوں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اسباب کو استعمال کرو۔
ہاں، جب آپ کے پاس اسباب بھی موجود نہ ہوں، ایسا موقع آ جائے آپ کے اوپر کہ آپ کے پاس اسباب موجود نہیں ہیں، آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، آپ ایسی مشکل میں پھنسے ہیں جہاں پر کچھ دور دور تک آپ کی سوچ میں بھی نہیں آ رہا، کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا، کوئی آپ کے پاس اسباب موجود نہیں ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس کے باوجود آپ پازیٹیو رہیں، اس کے باوجود آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا رب مجھے اس مشکل سے نکالے گا، اس کے باوجود آپ اللہ پر توکل کریں، تو پھر بغیر اسباب کے بھی توکل کرنا جو ان سے ہے وہ جائز ہے، بلکہ جائز نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اطمینان آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ مجھے اس مشکل سے، اس مشکل گھڑی سے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور نکالے گا۔ اور اگر اس کے منافی معاملہ ہو جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی منشا کو، اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کو سمجھتے ہوئے کہ اسی میں میرے لیے بہتری تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چاہا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا دعا سکھلائی؟ قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے جیسا چاہا، جیسا اس نے بہتر سمجھا ویسا کیا۔ قدر اللہ وما شاء فعل۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے، جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، اور آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب اس بات کا آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، تو سارے معاملات آپ کے درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس کی مثال اگر میں دوں آپ کو، آپ کے کچن میں گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی ہے، ایک کپ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار ابھی تو کل نیا ایک ڈنر سیٹ لیا تھا، اس میں سے ایک کپ آج ٹوٹ گیا، اور آپ آواز لگاتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ تو کچن سے آواز آئی، آپ کی والدہ ہیں یا آپ کی بیگم ہیں، وہ جواب میں کہتی ہیں کہ میں نے خود توڑا ہے۔ اب آپ کو ایک اطمینان ہو جائے گا کہ خود بخود نہیں ٹوٹا، میری بیگم نے توڑا ہے یا میری والدہ نے توڑا ہے، لازماً اس میں کوئی مشیت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کپ کے اندر کوئی تریڑ آئی ہوئی تھی، ممکن ہے کہ آپ اس کپ میں چائے یا کوئی گرم چیز لیتے اور وہ کپ آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ جاتا، تڑک جاتا، اور اس کے بعد آپ کا نقصان ہو جاتا، آپ جل جاتے، آپ کا جسم جل جاتا، ممکن تھا، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی تھی۔ لیکن بہرحال یہ آواز سننے کے بعد کہ یہ ٹوٹا نہیں، میں نے خود توڑا ہے، آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے، اس بات سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں بھی جب اللہ تعالیٰ کی ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے اس کے اوپر کہ جو ہوا یہ خود بخود نہیں ہو گیا، یہ کسی وجہ سے نہیں ہو گیا، ایسے ہی بلا وجہ نہیں ہو گیا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہے، تو ہمارے دل کو سکون مل جائے گا، ہمارے دل کو اطمینان مل جائے گا کہ یہ جو بھی ہوا اللہ ہی کی مرضی سے ہوا، اللہ ہی کی مشیت سے ہوا، اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا اور میں بہتر نہیں جانتا، میری بہتری ہی کے لیے ہوا۔ ادھر اگر کب ٹوٹا تھا، والدہ نے خود توڑا تھا، تو آپ کے دل کو اطمینان تھا کہ بہتری ہی کے لیے توڑا گیا ہوگا نا، لہذا یہاں پر بھی آپ کو اس بات کا اطمینان آپ کے دل کو سکون پہنچائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے، اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اور اس سے میرے لیے کوئی بہتری ہی تھی، کیونکہ اللہ بہتر جانتا اور میں بہتر نہیں جانتا۔ توکل کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر اور بیٹھ جائیں اور اللہ پر توکل کریں، پوری طرح محنت کریں، جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس میں پوری طرح محنت کریں، پورے اسباب بروئے کار لے کر آئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں دشمن کے خلاف جنگی وسائل تیار رکھنے کا حکم دیا گیا، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، یعنی اپنے اسباب کو پوری طرح بروئے کار لاؤ۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت انداز سے اس توکل کا مفہوم بیان کیا، کہتا ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، یعنی اپنے خنجر کو آپ تیز رکھو، اسباب کو بروئے کار لاؤ، خنجر تیز رہنا چاہیے۔
اب اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے اس کی تیزی کا، اس خنجر کی تیزی کا، وہ مقدر کے حوالے کر دو۔ وہ خنجر کی تیزی الٹ آپ کے اوپر بھی استعمال ہو سکتی ہے اور آپ کے دشمن پر بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دو، وہ تقدیر کے اوپر ڈال دو، لیکن بروئے کار ضرور لے کر آؤ اس کو۔ اسی طرح پنجابی کا ایک شعر ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ یعنی مالی کا کیا کام ہے؟ مالی کا کام ہے کہ مشکیں بھر بھر کے پانی ڈالے، گوڈی کرے، تیاری کرے فصل کی، لیکن اس کے بعد پھر توکل اللہ کی ذات پر کرے۔ پھل دینا، پھول لگنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوگا، اسی کی مشیت سے ہوگا۔ یہ اسباب کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے جو پانی اس نے لگایا، جو اس نے گوڈی کی، جو اس نے محنت کی، اس کے بعد اس کے نتیجہ جو ان سے ہے وہ اپنے اسباب کی وجہ اس کے اوپر نہ رکھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا نتیجہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوان، میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اگر تمام لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں تو صرف اتنا ہی نفع دے پائیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تمام لوگ مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور رجسٹر خشک ہو چکے ہیں، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جو چیز تمہیں مل چکی ہے وہ کبھی تم سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو تمہیں نہیں ملی ہے وہ کبھی تمہیں مل نہیں سکتی تھی۔ جو چیز تم سے خطا ہو گئی وہ کبھی تمہیں نہیں مل سکتی تھی، اور جو تمہیں چیز ملنی تھی وہ مل کر ہی رہنی ہے۔ تو یہ ہے توکل کا مفہوم۔ انسان کو جو مایوسی ہے، جو انسان کو فرسٹریشن ہے، جو ذہنی مسائل ہیں، جو نفسیاتی مسائل ہیں، جو ذہنی امراض ہیں، ان سب کا جو علاج ہے وہ بھی تقدیر کے اوپر ایمان ہی ہے۔ آپ کو فرسٹریشن کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو نفسیاتی مسائل کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ ہوئے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انہی معاملات کو سوچتے رہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو شاید ایسا ہو جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لفظ اگر یا لو یا کاش یہ وہ لفظ ہے جس سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے۔ کاش کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید آج ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں نے اس وقت یہ کام کر لیا ہوتا تو شاید آج میں اس مقام پر ہوتا۔ تو یہ جو کاش کا لفظ ہے یہ انسان کی زبان پر نہیں آنا چاہیے، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ ایسا ہونا تھا، ایسا ہی ہونا تھا، اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، اسی انداز سے ہوا جیسا اللہ نے چاہا، آپ کے کرنے سے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا۔ اسی طرح حدیث جبرائیل میں آیا کہ اور یہ کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حدیث بہت لمبی ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ اور یہ کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، تقدیر پر ایمان۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ تھوڑا سا ایسا ہے جس میں خود بھی بڑی دیر الجھا رہا۔ پری ڈٹرمنزم، جبریت، تقدیر کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک لامحالہ سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے تو میرا عمل کس واسطے؟ میں عمل کیوں کروں؟ میرے عمل کا مقصد کیا ہے؟ میں جب نیکی اور برائی بھی میری لکھی جا چکی تو میرے تو عمل کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ جب میرا صبح اٹھنا اور شام کو سونا یہ سب کچھ لکھا جا چکا تو میرے اعمال کا، میری محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میرا رزق لکھا جا چکا ہے تو میں کس وجہ سے اتنی محنت اور تگ و دو کروں؟ سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ اس چیز کا جائزہ ہم اس طریقے سے لیتے ہیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو جائے تو پھر ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ جو جبریت والا معاملہ نا
کہ ایک طرف تو قدر ہے، دوسری طرف جبریت ہے، مسئلہ جبر و قدر جو ان سا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی دو صفات پر پختہ ایمان اور یقین کا لازمی نتیجہ ہے تقدیر پر ایمان۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب سے پہلی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کا ادراک یہی ہے کہ ہم اس کے ادراک سے عاجز ہیں، یہی اس کا ادراک ہے۔ اور اگر اس کے ادراک سے ہم عاجز ہیں تو پھر ہمیں پناہ کدھر ملتی ہے؟ ہمیں پناہ ملتی ہے لفظ کل کے اندر، اس کے علاوہ ہمیں پناہ نہیں مل سکتی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کل کی کل چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو سب سے پہلی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قدیر ہونا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا علم تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ ماضی اور مستقبل کا کوئی کام اس کے علم سے باہر نہیں۔ یہ دو چیزیں، یہ دو صفات ایسی ہیں جن کے اوپر اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو پھر مسئلہ تقدیر جو ہے، مسئلہ جبر و قدر جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کی آیات سے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو اس کی ذات پر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، آگاہ رہو اس کی ذات ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورۃ الطلاق میں فرما رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آل عمران میں فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ نے اس کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے۔ اگر احاطہ قدرت اور احاطہ علم کو اگر ہم سمجھ لیں تو تقدیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حدیث ذہن میں آتی ہے جو جس چیز نے مجھے ڈسٹرب کیا ہوا تھا، بڑی اہم ہے، اس کو سمجھیے گا۔ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کا رزق رحم مادر کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا رحم مادر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب رحم مادر میں اس کا جنتی ہونا اور دوزخی ہونا بھی لکھ دیا گیا تو میرا عمل کس کام کا؟ میں کیوں عمل کروں؟ میرا رزق لکھ دیا گیا تو میں کس کے لیے محنت کروں؟ کیوں محنت کروں؟ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے اور آخر میں اس کی تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں میں سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص ساری زندگی جہنمیوں سے عمل کرتا ہے اور آخر میں اس کی تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کی تقدیر کا لکھا اس کے سامنے آنا ہے تو پھر محنت کس بات کی، عمل کس چیز کا، عمل کس بات کا؟ یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے تقدیر کے حوالے سے، یعنی جبریت کے حوالے سے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ جبر جو ہے، کچھ چیزوں میں جبر ہے۔ مثال کے طور پر میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کس کے گھر پہ پیدا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، وہ کسی امیر کے گھر پیدا کر دے، وہ کسی غریب کے گھر پہ پیدا کر دے، وہ کسی ہندو کے گھر پیدا کر دے، وہ کسی مسلم کے گھر پیدا کر دے، وہ کسی سکھ، کسی عیسائی، کسی یہودی کے گھر پیدا کر دے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جبر والا معاملہ ہے۔ اسی طرح کسی امیر کے گھر پہ پیدا کر دے یا کسی جھونپڑی میں پیدا کر دے، یہاں پر میرا اختیار نہیں، یہاں پر اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن جہاں تک عمل کا معاملہ ہے تو عمل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کلی اختیار دے کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، سورۃ الکہف۔ اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے کفر کر دے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یعنی آپ کو اختیار دیا نا، اختیار دیا اس بات کا کہ جی چاہو تو مان لو، جی چاہو تو اس کو رد کر دو، اس کا کفر کر دو، اس سے منکر ہو جاؤ، اس کا انکار کر دو، آپ کے پاس اختیار ہے۔
تو پھر یہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی، اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے؟ دیکھیے، جو میں نے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات گنوائیں، اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، کیا کریں گے۔ اس بات کو اس انداز سے سمجھیے کہ جو وقت کی قید ہے نا، وہ ہمارے لیے ہے۔ وقت کا اطلاق ہمارے اوپر ہوتا ہے، اس کائنات کے اوپر ہوتا ہے وقت کا اطلاق۔ اس کائنات سے باہر یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر وقت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے ماضی بھی ہے، ہمارے لیے حال بھی ہے، ہمارے لیے مستقبل بھی ہے، لیکن اللہ کے لیے ماضی بھی حال ہے، مستقبل بھی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کی بندش سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کا محتاج نہیں ہے، وقت اللہ کا محتاج ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس ہر چیز جو ہے ایک ماضی ہے، ایک مستقبل ہے اور دوسرا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل حال ہی ہے۔ اس کی مثال بڑی پیاری آپ کے سامنے رکھتا ہوں دنیاوی اعتبار سے۔ اس کا موازنہ اللہ تعالیٰ کے علم سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی ادنا سی مثال ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، میں نے سیالکوٹ سے گجرانوالہ کا سفر طے کرنا ہے۔ میں کار پہ سفر شروع کرتا ہوں، میں ڈسکا پہنچتا ہوں۔ اب سیالکوٹ میرے لیے ماضی ہے، ڈسکا میرے لیے حال ہے اور گجرانوالہ میرے لیے مستقبل ہے۔ لیکن یہی سفر اگر میں ہیلی کاپٹر سے، جہاز سے کرتا ہوں، تو جب میں ڈسکا پہنچوں گا تو سیالکوٹ بھی میرے لیے حال ہے اور گجرانوالہ بھی میرے لیے حال ہے، کیونکہ میں جس بلندی سے دیکھ رہا ہوں وہ تینوں جو ان سی جگہیں ہیں وہ میرے سامنے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہی ہیں، تو وہ تینوں کی تینوں میرے لیے حال بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ وقت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اس کے لیے حال، مستقبل، ماضی، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں جو کہ حال ہے۔ لہٰذا ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو آئندہ کریں گے، جو کر چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حال ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اگلا مرحلے میں مجھے نہیں پتا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی یا نہیں، اور اگر اٹھوں گا تو کیا کروں گا، اٹھنے کے بعد میرے کیا معاملات ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں سارے معاملات۔ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ میں اب کیا کرنے والا ہوں، میرا اگلا سٹیپ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ میں جہنمیوں والے کام کروں گا یا میں جنتیوں والے کام کروں گا۔ رحم مادر میں لکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یہ کرنے والا ہے، یہ کرے گا۔ لہذا اس چیز کو اس انداز سے اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آزادی ہے اس بات۔ ہاں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اللہ چاہے، آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی گناہ کرنا چاہ رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہے ہیں، وہ ایسا موقع ہی فراہم نہیں کر رہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں کہ تم نیکی کا رستہ اختیار کرو یا برائی کا رستہ اختیار کرو۔ ہمارا دل اس بات کو شاید نہیں مانے گا۔ ہم اس بات کو تو مانتے ہیں، یعنی اگر ہم اس جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تقدیر والی کہ رحم مادر کے اندر ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، تو اس حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا عمل کس کام کا۔ لیکن اگر عمل کی کوئی وہ نہ ہوتی تو اس کا رزلٹ بھی کوئی نہ نکلتا۔ مثال کے طور پر میں دن بھر جو محنت کرتا ہوں معاش کے لیے، اس کا رزلٹ تو میں دیکھتا ہوں، مجھے اس کا رزلٹ ملتا ہے، میں اپنی محنت کا رزلٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور اگر عمل کا معاملہ آخرت کے حوالے سے جو عمل ہے اس کا معاملہ اگر تقدیر کے اوپر ہوتا تو پھر یہ کتاب، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کو نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس میں ہدایت نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم ایک مشین کی طرح اٹھتے، مشین کی طرح کام کرتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں جس کو چاہتا جہنم میں ڈال دیتا، جس کو چاہتا جنت میں ڈال دیتا۔ اس کتاب کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اس ہدایت کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعنی اگر منطقی طور پر بھی ہم اس بات کو سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں
کہ یہ جو معاملہ ہے تقدیر کا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اس ساری چیز کو ہاتھے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ آپ کی کوشش کے باوجود کسی کام کا نہ ہو پانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور آپ کا کسی کام کو کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہمیں مسئلہ تقدیر جو ان سے ہے، وہ جو جبر و قدر کا مسئلہ ہے، وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور تقدیر کے حوالے سے پوری کی پوری ایک آؤٹ لائن جو ان سے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔